بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر حدود اللہ سے تجاوز کر جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آسمانی مذاہب نے ان تقریبات، عیدوں اور تہواروں کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے۔ لیکن جب انسان کی خواہش نفس کی تکمیل کے آگے جہاں مقدس الہامی کتب اور صحائف نہ بچ سکے، وہاں یہ بیچاری عیدیں اور تہوار کیا چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرسمس کی آخر حقیقت کیا ہے۔ اس دن کا تعلق براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے۔ یہ محض ایک من گھڑت کہانی ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا اور منایا جاتا ہے۔ چونکہ مسیحیوں کے لیے یہ ایک اہم اور مقدس دن ہے، اس لیے اسے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے۔ کرسمس کا تہوار 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا، اور بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس تہوار کا آغاز روم میں 336 عیسوی میں ہوا۔ روم کے بعد جرمنی دوسرا علاقہ تھا جس میں کرسمس منائی جانے لگی۔ وہاں بھی اس تقریب کو سرکاری تقریب کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس زمانے میں جرمنی کسی خاص ملک یا سلطنت کا نام نہ تھا۔ یہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ علاقہ تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سرداروں کی حکومتیں تھیں۔ یہ سردار ابتدا میں کرسمس کا تہوار منانے روم جاتے تھے، بعد ازاں جرمن نے مقامی سطح پر کرسمس کا اہتمام کیا۔ یوں روم کے بعد اس خطے میں بھی کرسمس منائی جانے لگی، جسے آج کی دنیا جرمنی کا نام دیتی ہے۔ کرسمس کے دوران کرسمس ٹری کا تصور بھی جرمنوں ہی کا پیدا کردہ ہے۔ 1847 عیسوی کو برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا خامد جرمن گیا اور اسے کرسمس کا تہوار جرمنی ہی منانا پڑا، تو اس نے پہلی مرتبہ لوگوں کو کرسمس ٹری بناتے اور سجاتے دیکھا تو اسے اچھا لگا، لہٰذا وہ واپسی پر ایک ٹری ساتھ لے آیا۔ 1848 عیسوی میں پہلی مرتبہ لندن میں کرسمس ٹری بنوایا گیا۔ یہ ایک دیو ہیکل ٹری تھا جو شاہی محل کے باہر آویزاں کیا گیا تھا۔ 25 دسمبر 1848 عیسوی کو لاکھوں لوگ یہ درخت دیکھنے کے لیے لندن آئے اور اسے دیکھ کر گھنٹوں تالیاں بجاتے رہے۔ اس دن سے لے کر آج تک تقریباً تمام ممالک میں کرسمس ٹری ہر عیسائی کے گھر میں بنایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب یہ جان لیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں ہوئی، اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ قرآن حکیم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہے۔ اس کا مصدقہ ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب بی بی مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر لگی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ اور یاد رہے کہ کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں ہی پکتی ہیں۔ قرآن حکیم کے علاوہ عیسائی دوستوں کی کتاب بائبل سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز بالکل غیر واضح ہے۔ میرے پیارے دوستو، ذرا تصور کیجئے اور ایک لمحہ کے لیے غور کیجئے کہ کیا عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر کے ان کے کفر و شرک میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مبارکباد دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کی اقرار اور اعتراف کا جرم عظیم نہیں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ناظرین گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام دلائل سے کرسمس ڈے کی حقیقت واضح ہو گئی ہے۔
رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو مغربی بدتمیزی اور فرنگی بد تہذیبی سے محفوظ رکھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جیسا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے تجاوز کرنے سے بچائے۔ آمین۔